بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم بزرگ و عزیزو، گزشتہ سبق میں ہم نے اذان سے متعلق کچھ احکام سن لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ نماز کے اوقات کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر نماز کو مقررہ اوقات میں فرض فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا دل جب چاہے میں پڑھ لوں، نہیں، ہر نماز کا وقت مقرر ہے۔ ابھی وقت کی تعیین کس کے ذریعے سے ہوئی ہے؟ بزرگوں عزیزو، اللہ نے مہینوں کی شروعات کو پہچاننے کے لیے چاند کو بنیاد بنایا، اور بہت سے عبادت کے اوقات کو پہچاننے کے لیے سورج کو بنیاد بنایا۔ جیسے رمضان کا مہینہ پہچانتے ہیں چاند سے، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا اور چھوڑا جاتا ہے سورج کے اعتبار سے۔ حج کا مہینہ پہچانا جاتا ہے چاند کے ذریعے سے۔ حج کے اعمال کیے جاتے ہیں سورج کے اعتبار سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اوقات بھی سورج سے جوڑ دیا ہے۔ 5 اوقات میں نماز فرض ہے۔ سب سے پہلی نماز آتی ہے فجر۔ اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ صبح صادق کہتے ہیں سچی روشنی۔ اب کسی روشنی کو سچی کہا جا رہا ہے کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے ایک جھوٹی روشنی بھی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ جیسے مان لو آج کل 5:03 پر فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے، اس سے پہلے مشرق اور مغرب میں لمبائی میں ایک ہلکی سی روشنی دکھتی ہے، یہ جھوٹی صبح ہے۔ اس کو صبح کاذب کہتے ہیں۔ اس کو کیوں صبح کاذب کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عرب حضرات کے پاس اس وقت یہ گھڑیاں نہیں تھیں، وہ اسی روشنی کو دیکھ کر فجر کا وقت معلوم کرتے تھے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہی فجر کا وقت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ یہ جھوٹی صبح ہے، اس سے کچھ دیر کے بعد چوڑائی میں جب روشنی پھیلنے شروع ہو جائے گی، وہ سچی صبح ہے، تو عرب نے اس کو نام دے دیا جھوٹی صبح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے مکہ مدینہ میں۔ ایک تہجد کے وقت میں جب ابھی وہ جھوٹی صبح ہوتی رہتی ہے، ایک صبح صادق کے بعد فجر کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے آپ کو بلال کی اذان دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی بلال کی اذان کو یوں مت سمجھو کہ یہی فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ بلال کی اذان تہجد والوں کو اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، جو اب تک پڑھ رہے تھے ان کو سلانے کے لیے ہوتی ہے۔ فجر کی اذان ایک صحابی غالباً جن کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، وہ دیا کرتے تھے۔ تو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق سے، جیسے آج کل 5:03 ہے۔ ختم کب ہوتا ہے؟ جب سورج طلوع ہو جائے۔ سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، جہاں ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں، یعنی قبلے کی جانب کو۔ اس کے مقابل سے ہی سورج نکلتا ہے، اس کو مشرق کہتے ہیں۔ وہ جیسے ہی نکلنا شروع ہو جائے، فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ فجر کے وقت میں کتنی رکعتیں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کے وقت میں صرف 4 رکعتیں ہیں۔ 2 رکعت سنت ہے اور 2 رکعت فرض ہے۔ اس کے علاوہ نفل اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، کوئی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد فجر کی فرض پڑھنے سے پہلے سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد فجر کی فرض پڑھنے تک صرف 2 رکعت سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ فجر کی فرض پڑھ لینے کے بعد اور 10 12 15 منٹ بچا ہوا ہے،
اس وقت میں صرف قضا پڑھ سکتے ہیں، کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے۔ قضا کسی بھی نام کی قضا، ظہر کی قضا، عصر کی قضا، عشاء کی قضا، مغرب کی قضا، کوئی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل تو اس وقت میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ اس قضا کو اس طرح کی مسجدوں میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ گھروں میں یا تنہائی میں پڑھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی فرض ہونے کے بعد بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے کا مطلب ہے کہ یہ قضا کر رہا ہے، اور نماز کو چھوڑ دینا یہ گناہ ہے۔ وہ قضا کر کے دکھلا رہا ہے کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا، اب اس کی میں بھرپائی کر رہا ہوں۔ شریعت اتنی بھی اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ پڑھ تو سکتے ہیں، اس کو لوگوں میں پڑھنے کے بجائے اپنے گھروں میں پڑھ لینا اچھا ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی آدمی فجر کی نماز شروع کر دیا، جیسے آج کل 6:16 تک فجر کا وقت ہے، اس نے شروع کیا 6:14 پر، ایک رکعت پڑھا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا، ابھی دوسری رکعت اس کی نہیں ہوئی تھی کہ فجر کا وقت ختم ہو گیا، اس کی اب وہ نماز ہوگی یا نہیں؟ جس نے شروع کر دیا ہے اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو پڑھنے دیں گے، اس لیے کہ درمیانی نماز میں روکنا بھی اچھا عمل نہیں ہے۔ اور اگر وہ بندہ سمجھ گیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھا تو وہ ہمارے بارے میں بدگمان بھی ہو سکتا ہے۔ جس نے شروع کر دیا اس کو روکیں گے نہیں، جو شروع نہیں کیا ہے، جو اسی وقت پہنچا ہوا ہے اور جو جانکار ہے، جیسے اس طرح مسئلہ سن چکا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ فجر کی دونوں رکعتوں کو وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے۔ ایک رکعت وقت میں اور دوسری رکعت یا نماز کا کچھ حصہ وقت ختم ہونے کے بعد پڑھا جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی اس کی، جس نے ابھی شروع نہیں کیا ہے۔ کوئی شروع کر دیا ہے تو اس کو روکیں گے بھی نہیں۔ یہ فجر کے اوقات سے متعلق